پاکستان کا عدالت نظام کہاں تک زوال کا شکار ہو گیا ہے، اس کا اندازہ ایک حالیہ ڈیولپمنٹ سے لگایا جا سکتا ہے۔ عام شہریوں کو انصاف کی فراہمی پر فائز اسلام آباد ہائی کورٹ ججز خود اپنے لیے انصاف کے حصول کے لیے سپریم کورٹ کی دہلیز پر جا پہنچے ہیں۔ پاکستان کا عدالتی نظام عالمی رینکنگ میں پہلے ہی غیر تسلی بخش ہے، مگر موجود حکومتی سیٹ اپنے 26 ترمیم کے ذریعے پورے عدالتی ڈھانچے کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ جمعہ 19 ستمبر کو ایک چونکا دینے والی خبر سامنے آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اختیارات اور اقدامات کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل کے مطابق جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس سمن رفت اور جسٹس اعجاز اسحاق خان نے علیحدہ درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی ہیں۔ درخواستوں میں ججوں نے سپریم کورٹ سے استدعائی کے انتظامی اختیارات کو ہائی کورٹ کے ججوں کے عدالتی اختیارات کو کمزور کرنے ان پر غالب آنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ اس وقت جب کسی بینچ کو مقدمہ دیا جا چکا ہو نئے بینچ تشکیل دینے مقدمات منتقل کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ چیف جسٹس اپنی مرضی سے دستیاب ججوں کو فہرست سے خارج نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس اختیار کو ججوں کو عدالتی ذمہ داریوں سے ہٹانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ سپریم کورٹ سے یہ بھی کہا گیا کہ بینچوں کی تشکیل، مقدمات کی منتقلی اور فہرست جاری کرنا صرف ہائی کورٹ کے تمام ججوں کی منظوری سے بنائے گئے قواعد کے مطابق کیا جا سکتا ہے، جو آئین کے آرٹیکل 202 اور 1921 کے تحت اختیار کیے گئے ہیں۔ درخواست گزارے نے مزید استدعا کی کہ بینچوں کی تشکیل، روسٹر، ہائی کورٹ رولز اور مقدمات کی منتقلی سے متعلق فیصلہ سازی صرف چیف جسٹس کے اختیار میں نہیں ہو سکتی اور ماسٹر آف دی روسٹر کے اصول کو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں ختم کر دیا گیا ہے۔ درخواستوں میں یہ بھی کہا گیا کہ 3 فروری اور 15 جولائی کو جاری ہونے والے نوٹیفکیشنز کے ذریعے بنائی گئی انتظامی کمیٹیاں اور ان کے اقدامات قانونی بدنیتی پر مبنی، غیر قانونی اور کال عدم ہے۔ عدالت سے استدعا کی گئی کہ ان نوٹیفکیشنز اور کمیٹیوں کے تمام اقدامات کو غیر قانونی قرار دیا جائے۔ مزید کہا گیا کہ غیر قانونی طور پر تشکیل دی گئی انتظامی کمیٹی کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز 2025 کی منظوری اور ہائی کورٹ کی پیشگی منظوری کے بغیر نوٹیفکیشن جاری کرنا آئین کے آرٹیکل 192 اور 202 کی خلاف ورزی ہے اور ستمبر میں اس کی توثیق بھی غیر قانونی اور بے اثر ہے۔ ججوں نے استدعا کی کہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہدایت دے کہ وہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری پر مؤثر نگرانی اور نگران عمل کرے، جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 203 میں درج ہے، تاکہ ہر ہائی کورٹ اپنے ماتحت عدالتوں کی نگرانی اور کنٹرول کر سکے۔ درخواست گزارے نے سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ وہ یہ اعلان کرے کہ ہائی کورٹ اپنے لیے آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت کوئی رد جاری نہیں کر سکتی۔ آرٹیکل 199 ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار سے متعلق ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ نہ تو کسی سنگل بینچ کے عبوری فیصلوں پر اپیل کے لیے اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی یہ کسی سنگل بینچ کے کارروائیوں پر ایسا کنٹرول اختیار کر سکتا ہے جیسے وہ کوئی زیریں عدالت ٹریبونل ہو۔ عبوری حکم سے مراد ایک جاری مقدمے میں دیا گیا عارضی فیصلہ ہے۔ درخواست گزارے نے سپریم کورٹ سے کہا کہ ہائی کورٹ کا جج صرف آرٹیکل 209 کے تحت عدالتی کام کرنے سے روکا جا سکتا ہے اور کسی جج کو عہدے سے ہٹانے کے لیے رٹ کو وارانٹ دائر کرنا درست نہیں ہے۔ آرٹیکل 209 آئین کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کی صلاحیت اور رویے کی تحقیقات کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ درخواست کے آخر میں ججز نے سپریم کورٹ سے استدعا کی کہ وہ اس کیس کے حالات کے مطابق کوئی اور ریلیف بھی دے جو مناسب سمجھا جائے۔ ذاتی رائے پھر کیمروں میں نہیں ہوتی نا سر، جو کیسز آپ کے سامنے فکس کیے، کیسز کر کے آئے ہیں، پوری کورٹ کر کے۔ سر، اگر ابھی آپ کسی وکلا تنظیم کے ہیڈ ہوتے تو آج کل کیا کر رہے ہوتے؟ وکالت۔ یہی دیکھ رہے ہیں کہ وکالت کا معیار اب کیسا ہو گیا۔ وکالت کلائنٹس کی کر رہے ہوتے یا بنائے ہوئے بینچوں میں جو ججز ہیں ان کے ساتھ بھی تو آپ بیٹھ رہے ہیں یا نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں۔ تو وہ نہیں بیٹھتے۔ سر، آپ نے وکیل کیوں نہیں کیا؟ خود مقدمہ لڑنا کیوں مناسب سمجھا؟ بڑے بڑے وکیل ہیں اس ملک میں، اپنا کیس خود لڑیں۔
काजी फाइज साहब ने भी यही किया। और बाद में वो क्या हो गया? जी ये सर बहुत शुक्रिया।